الرحمن الرحیم عن مستورد ابن شداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے تو پھر دیکھے کہ وہ کتنی مقدار میں پانی لے کر واپس لوٹتی ہے۔ صدق النبی الکریم۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عارضی زندگی کی مثال آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں پیش فرمائی ہے کہ دنیا جس طرح کوئی آدمی دریا کے اندر سمندر میں اپنی انگلی ڈالتا ہے اور پھر جب نکالتا ہے تو بمشکل ایک قطرہ اس پر دو چار قطرے لگتے ہیں، تو جبکہ اس کے مقابلے میں جو دریا کا پانی ہے وہ بے انتہا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ان دو چار قطروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور وہ زندگی جو آخرت والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس پر زوال اور فنا نہیں ہے۔ آخرت کی ایک حقیقت ہے، جس طرح آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دنیا کی نعمتوں کا ہزارہا لکوکھا نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے اس کے حقائق بھی ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے۔ علماء فرماتے ہیں آخرت کی مثال دنیا کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دنیا جہان کو دیکھتا ہے اور اس کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو دیکھتا ہے اور مختلف قسم کی چیزوں کے مشاہدے کرتا ہے، تو پھر دنیا اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم دنیا کے جہان میں ہیں، جب موت کے بعد اگلے جہان میں پہنچیں گے تو پھر وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی، قبر کے کا جو عالم ہے اور اس کے جو معاملات ہیں، یا آگے پھر میدان معاشر کے معاملات ہیں، تو وہ اگلے جہان میں پہنچتے ہی ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث میں اور باقی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر دنیا کی عارضی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا اور آخرت کی دائمی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ جس طرح مثال کے طور پر قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عطاء غیر مجذوذ، کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورہ نحل کے اندر، کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اگلے جہان میں اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی اور وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کے بارے میں بارہا مرتبہ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اتنے حقائق ہونے کے باوجود مگر آج ہمارا حال یعنی آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح کوئی بچہ دنیا کے چند کھلونوں کے اندر اور کھیلوں کے اندر مصروف ہو کر اپنے اصل مستقبل سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ اس کے والدین جو کہ
زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار کر اپنے تجربات لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھا بجھا کر تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر اور کسی فن اور ہنر کے اندر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس معاملے میں عافیت نظر آتی ہے اور اس سے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بھی دنیا کے اندر اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس میں ہم بچوں کی طرح کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر ان کے ورثاء علماء تشریف لائے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے اور اس کا سامان بھی عارضی ہے۔ جس طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا والی زندگی سے بدرجہ بہتر بھی ہے اور پائیدار زندگی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، فرمایا دنیا کی جو زندگی ہے یہ تھوڑے دن کے لیے نفع کمانے کے لیے ہے، عارضی ساز و سامان ہے، اور بالآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، آخرت جو ہے متقین لوگوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کی کئی ساری آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر بس ضرورت کے مطابق سامان مہیا کیا جائے، جس سے انسان کی زندگی آسانی سے گزر سکے، اور زیادہ اہتمام انسان کو اپنی زندگی میں آخرت کی لازوال زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔